السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد پھیلائے، خون کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے سجدہ نہ کیا، تو وہ ہے ابلیس، شیطان۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر غرور، تکبر پیدا ہوا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں زیادہ بڑا ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس نے اللہ کا حکم جھٹلا دیا، اور جب اللہ کا حکم جھٹلایا تو اللہ نے کہا کہ یہاں سے چلا جا۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے قیامت تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اور شیطان نے کہا کہ قیامت تک جتنی بھی آدم کی اولاد آئے گی میں سب کو جہنم میں بھر دوں گا، سب کو بہکاؤں گا، کسی سے نماز چھڑواؤں گا اور کسی سے کلام پاک چھڑواؤں گا، کسی کو چغلیوں میں ڈالوں گا، کوئی شراب پیے گا یا کوئی دنیا میں خون خرابہ کرے گا، یعنی کہ دنیا میں فساد پھیلا دوں گا، آدم کی اولاد کو میں ان چیزوں میں مبتلا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے کہنے پر چلیں گے اور جو تیرے حکموں پر چلیں گے تیرے ساتھ ان کو بھی میں جہنم میں بھر دوں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے حکموں پر چلیں گے، تیرے کہنے میں آ جائیں گے، وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، اور شیطان نے جو وعدہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ میں سب کو فساد میں مبتلا کر دوں گا، سب فساد کریں گے دنیا میں آ کر۔ اور انسان بھی ایک اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اللہ میں دنیا میں جا کے صرف تیری عبادت کروں گا۔ شیطان ہے، شیطان اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا قیامت کے دن، اور انسان ہے کہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی کچھ وعدہ اللہ سے کر کے آئے ہیں؟ وہ شیطان ہو کر بھی اپنے وعدے پہ مقرر ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا، اور ہم انسان، ہم مسلمان ایمان والے ہو کے بھی اللہ کا وعدہ پورا نہیں کرتے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، پھر شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا، پھر آدم علیہ السلام جنت میں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جنت میں کھاؤ پیو، جو تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری بات مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ شیطان جو ناراض ہے آدم علیہ السلام سے، جن کی وجہ سے اللہ کے دربار میں سے وہ نکالا گیا، اور جن کی وجہ سے کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ طرح طرح سے شیطان بہکاتا ہے انسانوں کو، جیسے کہ ام حوا کو اور آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ ام حوا کو آدم علیہ السلام کو بہکاتا رہا، اور ایک دن آ کر آپ نے وہ پھل کھا لیا، اور جب پھل کھایا تو آپ کے جنت کا لباس آپ کو اتر گیا، پھر آپ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، اور تم نے شیطان کی بات مانی، شیطان کا کہنا مانا، اب تم دونوں جنت سے چلے جاؤ۔
آپ کو جنت سے نکال دیا، جب آپ کو جنت سے نکالا تو آپ دنیا میں آ کر اللہ کے سامنے رونے لگے اور آپ رنج ہوئے۔ اس بات میں انہوں نے شیطان کی بات مانی، اس شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے آپ کو بہت دکھ ہوا، تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے اور روتے رہے، اتنا روئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام پر رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ جب آپ کو معاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ آپ دنیا میں رہیے کہ آپ کے پاس ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت لے کر اگر تمہارے پاس آئے تو ان کا کہنا ماننا۔ اور اس حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ اپنے اولاد کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو یہ سکھا کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ قیامت کے دن پورا کرے گا، اور شیطان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور ہم انسان ہیں کہ ہمیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ جو شیطان کا کام ہے وہ شیطان پورا کر رہا ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ ہم کام اپنا پورا نہیں کرتے۔ جیسا کہ سورج ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے کام دے رکھا ہے کہ تجھے اس ٹائم نکلنا ہے، اس ٹائم ڈوبنا ہے، اس ٹائم چھپنا ہے۔ ایسے ہی چاند کو حکم دے رکھا ہے، وہ بھی اپنے کام پر مقرر ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ تمہیں اس کی روح قبض کرنی ہے، اور ایسے ہی دوسرے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے تمہیں روزی پہنچانی ہے، ایسے دوسرے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ تمہیں بارش برسانی ہے۔ سب اپنے اپنے کام پر مقرر ہیں، لیکن انسان ایسا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو چکا۔ انسان ایسا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے دنیا میں بھیجا اسے کچھ نہیں پتا، کہ دنیا میں صرف اور صرف عبادت کی وجہ سے بھیجا۔ اللہ سے توبہ کریں اور سچے دل سے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں گے ہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اور ہماری عبادتیں قبول ہوئیں گی، اور ہماری جو دعائیں ہیں، جو ہماری دل کی تمنا ہیں، اللہ سب کو پورا فرمائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔